السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا وقدوتنا وامامنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس درس علمی میں آپ کے سامنے دین کے 3 اہم اصول کو پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کے پیش نظر بہت ممکن ہے کہ ایک ہی اصول کو پیش کرو یا ایک ہی اصل کو پیش کرو، کیونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ تفصیل کسی اور موقع پر۔ جیسا کہ آپ بھائیوں کو معلوم ہے کہ دین اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک تو عبادات ہیں اور اس سے پہلے عقائد ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے اخلاق و معاملات۔ ہم تمام مسلمانوں کی عزت و عظمت، کامیابی، بہتری، بلندی عقائد کی اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اور سنت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تمام چیزوں کو پیش کر دیا ہے جس سے ہماری کامیابی ممکن ہے۔ اور اسی لیے اللہ کہی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان کی راہ پر چلتے رہو گے یا پکے مومن بن کر رہو گے۔ اس طرح کی آیات بہت ہے قرآن پاک میں۔ تو ان عقائد کے مباحث میں سے ایک اہم مبحث یا ایک اہم ٹاپک یہ ہے کہ آدمی دین کے 3 اہم اصول کو سیکھ لے۔ جی، ہمارا دین اس وقت سر بلند رہے گا جب ہم دین کی بنیادی باتوں کو مضبوط طریقے سے پکڑ لیں۔ آج ہم تمام لوگوں میں عبادات کی جو کمی نظر آتی ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں، زکوٰۃ کی پرواہ نہیں، روزے کا اہتمام نہیں، اس طرح کی جو بھی خامیاں اور برائیوں کے ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان مضبوط نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ صحابہ کرام نمازوں کو چھوڑتے رہے ہوں؟ کیا آپ نے کبھی سنا کہ صحابہ کرام برائیوں کے مرتکب ہوتے رہے ہوں؟ کیوں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کا عقیدہ مضبوط تھا، ان کی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی بڑی تعریف کی ہے اور ان کے ایمان کو ایک کسوٹی اور ایک معیار قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگ ویسے ہی ایمان لے آؤ جیسا صحابہ ایمان لائے تو تم سیدھے راستے پر رہو گے، اور اگر اس طرح کے ایمان سے دور رہو گے، روگردانی کرو گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یاد رکھنا تم لوگ اختلافات میں پڑ جاؤ گے، ٹکراؤ میں پڑ جاؤ گے، بدبختی میں پڑ جاؤ گے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتلا دوں دین کے 3 اہم اصول کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے، دین کے 3 اہم اصول سے ہماری مراد یہ ہے اللہ رب العالمین کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، اور ساتھ ہی ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ اور یہی تینوں اصول اس کے بعد ہوگا تو سوال ہے، سبوں کو معلوم ہے، من ربک، آپ کا رب کون ہے، ما دینک، من نبی کون ہے، یہ ایک دوسری ما تقول، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں بھیجے گئے تھے، مبعوث کیے گئے تھے۔ جی، ان تینوں کی جانکاری نہایت اہم ہے، صرف اس کا جواب دینا مقصود نہیں، ورنہ منہ سے بولنا مقصود ہوتا تو ہر کوئی جواب دے جاتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ تینوں جواب ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ خلاصہ کس طرح ہے؟ من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ کیا مطلب رب کون ہے؟ سبوں کو پتہ ہے کہ رب اللہ ہے، لیکن اس سے مقصود یہ ہے کہ کیا رب کی عبادت کرتے رہے، رب کے احکامات پر عمل کرتے رہے، جن چیزوں سے رب نے منع کیا اس سے رک گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری زندگی کا خلاصہ ہوا۔ دوسرا سوال ہے ما دینک، آپ کا دین کیا ہے؟ سبوں کو پتہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کا دین اسلام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جواب دیا جائے گا اور ہر آدمی جواب دے دے گا
بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ دین سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ دین پر چلتے رہے، دین پر عمل کرتے رہے، دین کی دعوت کو عام کرتے رہے، یہ مقصود ہے۔ جس نے اہتمام کیا ہوگا وہ صحیح جواب دے گا۔ تیسرا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نبی کون ہیں؟ سبوں کو پتہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مسئلہ صرف جواب دینے کا منہ سے نہیں، بلکہ یہ تو پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت، ان کی پیروی تم اپنی زندگی کے کس موڑ تک کرتے رہے۔ سچی محبت آپ نے کی ہے یا نہیں کی ہے، ان کی اطاعت کی یا نہیں کی، اصل مقصود یہ ہے۔ اور اسی لیے قبر کے بارے میں جو احادیث مروی ہیں صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے اندر لمبی لمبی حدیثیں موجود ہیں، ان میں سے جو کافر ہوگا یا شک کرنے والا ہوگا یا منافق ہوگا یا فاجر ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ جس طرح میں لوگوں سے کہتے ہوئے سنتا، میں اسی طرح کہا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جواب سے ہم مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ بنیادی امور میں، عقیدے کے معاملات میں اگر بندہ جاہل ہو یا لوگوں کی باتیں سن سن کر عقیدہ رکھ رہا ہو تو اعتبار نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ دلائل کے ساتھ ان عقیدوں کو سن لیں، پھر باقی زندگی اسی کے مطابق گزاریں، اور استقامت ہونا چاہیے ہو جائے گی۔ تو پہلا اصول ہے اللہ رب العالمین کی معرفت ربہ۔ تو اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر دو تین پوائنٹ پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، تو جواب ہونا چاہیے میرا رب وہ ہے جس نے اپنی نعمتوں کے ساتھ میری تربیت کی ہے، میری پرورش کی ہے، اور جی اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، حاکم ہے، رازق ہے، مدبر ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، تمام امور کو وہ سنبھالے ہوا ہے، کائنات کا نظام۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ رب اللہ ہے اور وہی عبادت کرے۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگ کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو، تم متقی بن جاؤ۔ کیا واضح ہوا کہ الرب هو المعبود۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، ان چیزوں کا پیدا کرنے والا جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے وہی مستحق عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، اور دلیل مشہور ترین آیات ہیں قرآن کریم کے اندر، اللہ نے فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک میرا رب اللہ، تمہارا رب بھی اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ آئیے یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوگا کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے رب کو کس طرح پہچانتے ہیں، تو یہاں پر دو باتیں یاد رکھیے، ایک تو اس کی آیات و نشانیوں کے ذریعے پہچانتے ہیں، اور ایک اس کی مخلوقات کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں دلائل بھرپور ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ، اس طرح کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سبوں کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اس طرح کی آیات قرآن پاک میں بہت ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اس طرح کی آیات قرآن پاک میں بھری پڑی ہیں۔ سوال پیدا ہوگا کس چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تو ہمارا جواب ہونا چاہیے مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کے ہر امر کا خیال رکھا جائے، اس کی بجاوری کی جائے، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے اس سے رک جایا جائے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کریم میں کئی ایک آیات ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمام جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ اطاعت کی دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کیا پتہ چلا؟ عبادت بھی کرنی ہے اور اطاعت بھی بجا لانی ہے۔ اور آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے کس چیز کا اللہ نے حکم دیا اور کس چیز سے روکا ہے، مختصر انداز میں یاد رکھیے، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اللہ نے توحید کا حکم دیا اور شرک سے روکا ہے۔
سب ہم نے گفتگو کی ہے اختصار کے ساتھ. پہلے جو کہ ہے کہ آپ رب کو کس طرح پہچانتے ہیں، کیا ہے کہ آپ کا دین کیا ہے. تو ہر آدمی کا جواب ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے. پھر آپ سے سوال ہوگا اسلام کیا ہے. تو یہاں پر بتاتا چلوں میں کہ اسلام کی تعریف یہ ہے، الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والخلوص من الشرک وأهله. کی ایک عام تعریف ہے، توحید کے ذریعے اپنے اللہ کے حوالے کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اور ساتھ ساتھ اطاعت و فرمانبرداری بجا لانا، اور ساتھ ساتھ شرک اور اہل شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا. یہ کس کی تعریف ہے؟ یہ اس دین کی تعریف ہے، اسلام کی تعریف ہے. تو اسلام کی تعریف یاد رکھیے گا. اسلام 3 معنوں میں مستعمل ہے. ایک تو اسلام عام ہے، اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور ان کے دین کو اسلام کہا جاتا ہے. ایک اسلام خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو، جس اسلام کو لے کر آئے، جس دین کو لے کر آئے، اس کو اسلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید ہے، اور تمام امور جس کی آپ نے وضاحت کرتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام خاص معنی میں اسلام ہے. لہذا اسلام عام ہے اور اسلام خاص ہے. یہاں پر ان لوگوں کی بات غلط ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال سے ہے. تو یہ بات سرے سے غلط ہے، بلکہ اسلام عام معنی میں آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اسلام عام کہا جاتا ہے. اور آپ کی شریعت کو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس کو اسلام خاص کہا جاتا ہے. اور اسلام کا تیسرا معنی بھی ہے، یا تیسرا کیا ہے کہ اسلام کے 3 درجات ہیں. کتنے درجات ہیں؟ 3 درجات ہیں. سب سے پہلا درجہ اسلام ہے، پھر اس سے اوپر والا درجہ ایمان ہے، اس سے اوپر کا درجہ احسان ہے، جس کو ہم دین کے مراتب اور دین کے درجات بھی کہتے ہیں. تو تیسرا معنی یہ ہوگا کہ جو ظاہری اعمال و عبادات ہیں اس کو اسلام کہا جاتا ہے. جیسے کلمہ شہادت پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، وغیرہ وغیرہ. یہ تیسرا معنی ہے اسلام کا کہ ہم ظاہری نیک اعمال کو کیا بولتے ہیں؟ اسلام بولتے ہیں. آئیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک کون سا دین معتبر ہے؟ اسلام ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ دین قبول نہیں کرے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دین کے 3 درجات ہیں، 3 مراتب ہیں. سب سے پہلا اسلام ہے، دوسرا ایمان ہے، تیسرا احسان ہے. تو پہلا جو آپ نے سنا ابھی اسلام، تو اسلام کے 5 ارکان ہیں. بالکل اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، تفصیل کسی اور موقع پر آپ کو بتایا جائے گا. تو اسلام 5 ارکان کا نام ہے. سب سے پہلے کلمہ شہادت، بار بار آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، شہادت دینا، یہ پہلا رکن ہے. اور شہادت سے مراد یہ ہے کہ آدمی اس کلمے کو دل سے سمجھے، دل سے یقین کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کو دل میں بسائے اور زبان سے ادا کرے، اس کی دعوت کو عام کرے. یہ ہے شہادت. شہادت کی حقیقت یہ ہے، جیسا کہ ہم دنیاوی امور میں بھی شہادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. 5 وقت نماز پر فرض ہے. اگر وہ بالغ عاقل ہے تو اس پر نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے. بچوں کو 7 سال کی عمر سے عادت ڈالنی چاہیے. اور نماز مردوں کے لیے کسی بھی حال میں معاف نہیں. عورتوں کے لیے بعض حالات جو ناپاکی اور ماہواری وغیرہ کے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقتی طور پر معاف کر دیا. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے. مالداروں کے مال میں اللہ نے زکوٰۃ ایک خاص سلیبس کے ساتھ متعین کیا ہے. رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے. اور اس طریقے سے زندگی میں ایک بار حج کا فریضہ بھی ہر مسلمان کو ادا کرنا ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ بااستطاعت ہو. یہ 5 جو ارکان ہیں اسلام کے،
اس کی دلیل اگر آپ چاہیں، شہادت کی دلیل کیا ہے؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو العلم قائما بالقسط۔ شہادتین میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو لا الہ الا اللہ اور دوسرے محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتوں نے بھی شہادت دی، اور علم والوں نے بھی انصاف کے ساتھ شہادت دی ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق عزیز ہے، بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ محمد رسول اللہ کی دلیل ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خاتم ختم کرنے والے ہیں۔ نماز کی دلیل ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت متعین کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کی دلیل خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے جو انہیں پاک کر دے گی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیے، اس لیے کہ آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث۔ روزے کی دلیل اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور رمضان کے روزے کی دلیل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس طرح سے قرآنی آیات موجود ہیں۔ حج کی دلیل وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض قرار دیا ہے جس کے پاس اس کی استطاعت ہے۔ یہ ہم نے اختصار کے ساتھ ارکان اسلام کو دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے، ہر آدمی کرنا چاہیے۔ دیکھیے اب سوال پیدا ہوگا کہ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان 6 ہیں، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور بھلی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ 4 ارکان ایمان ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بتایا تھا کہ دین کے 3 درجات اور 3 مراتب ہیں۔ سب سے پہلا ہے اسلام اور دوسرے نمبر اور اس سے بلند درجہ ہے ایمان کا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ظاہری اعمال کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور اگر 6 ارکان ایمان کو سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں داخل کر دیا جائے تو بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھتے ہی آدمی مومن نہیں ہوتا، مسلم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کچھ دیہاتیوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کہا کہ ہم مومن ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ مومن نہیں ہو، بلکہ تم لوگ یہ کہو کہ ہم مسلم ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب ایمان تمہارے دلوں میں گھر کر مومن ہو جاؤ گے۔ دیکھیے ایمان کے لغوی معنی ہوتے ہیں تصدیق کرنا اور عزم کے ساتھ تصدیق کرنا، پختہ تصدیق کرنا۔ صرف تصدیق کرنا نہیں بلکہ پختہ تصدیق کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور ایمان کی حقیقت علماء اہل سنت والجماعت نے بیان کی ہے، جس میں کم سے کم شارٹ میں یاد رکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، قول ہے اور فعل ہے۔ قول ہے اور فعل، زبان کا قول اور دل کا قول۔ دل کے قول سے مراد نیت ہے، اور عمل اور جوارح جسمانی اعضاء کا عمل ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے ذریعے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور برائی کرنے سے ایمان میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کی حقیقت آپ نے جان لی ہے تو الایمان بضع و سبعون شعبہ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا جو ہے ایمان کا ایک اہم شاخ ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی موجود ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ قول لا الہ الا اللہ، یہ حدیث بھی ایمان کی حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ قول لا الہ الا اللہ، جس کا تعلق قول سے ہے، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان میں اسلام بھی داخل ہے اور اسلام میں ایمان داخل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی
لا الہ الا اللہ پڑھ لے، مومن نہیں کہا جائے گا جب تک کہ ارکان ایمان کو اور عقیدے کو سمجھ کر اپنے دلوں میں پیوست۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ جو 6 ارکان ایمان ہیں اس کی دلیل قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالملائکۃ والکتاب والنبیین۔ 5 ارکان ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ساتھ ساتھ آخر۔ تقدیر کی دلیل کیا ہے؟ سورہ قمر کی آیت ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ یہ 6 ارکان ایمان کی دلیل ہے۔ دیکھیے یہ تو تفصیل کا محتاج ہے، ہمیں اور آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے جو ارکان ایمان اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے ہماری زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے اب ہر ایک کے تقاضے کیا ہیں اس کے پیچھے بھی نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں میں 6 ارکان ایمان سے، جیسے مسلمانوں کو رٹایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، یاد کرایا جاتا ہے، کو یاد کرایا جاتا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، آخرت پر ایمان لانا، آخرت پر بندہ صحیح طریقے سے ایمان لے آئے، آخرت کے دن سے ڈرے اور وہاں کے جزا اور سزا کا خیال رکھے، وہاں ناکیوں کا خیال رکھے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی بھی آدمی کسی کا مال ہڑپ سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اذیت دے سکتا ہے؟ اب بھلا بتائیے، جو اس پر صحیح طریقے سے ایمان لے آئے اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں گے، اور جو خیر وہ کرے گا اس لیے کر رہا ہے کہ آگے اس کا بدلہ ملنے والا ہے، اور جو شر سے بچ رہا ہے اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ اب اسی لیے یہاں پر آدمی کسی کو تکلیف، یہ فائدہ ہے ارکان ایمان میں سے آخرت پر ایمان لانے کا فائدہ ہے۔ اس طریقے سے تقدیر پر ایمان لانا ہے، بھئی انسان کے اوپر جیسے بھی حالات آ جائیں، اگر بندہ صحیح طریقے سے تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو بھلا بتائیے کبھی بھی کیا خودکشی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا ہے۔ یہی تو فائدہ ہے، یہ ہمیں سمجھایا نہیں جاتا کہ ارکان ایمان کو سمجھنے کا اور اپنی زندگی میں داخل کرنے کا، اس کے تقاضے کو اپنی زندگی میں بسانے کا فائدہ کیا ہے۔ ارکان ایمان اور اس کی حقیقت کو، اس کے تقاضوں کو پیش کروں گا، لیکن آج اتنا ہی رکھیے کہ ارکان ایمان 6 ہیں، اور اس کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں آدمی اتار لے تو سب سے بڑا سعادت مند وہی ہوگا۔ آئیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے تاکہ میں اپنے موضوع ختم کروں وقت کا خیال رکھتے ہوئے، کہ احسان کیا ہے؟ احسان، جی سب سے پہلا درجہ اسلام ہے، پھر اس سے اوپر والا درجہ ایمان ہے، اور اس سے اوپر والا درجہ احسان ہے۔ احسان لغوی اعتبار سے آپ جانتے ہیں حسن سلوک کرنا، اللہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اس کو احسان کہا جاتا ہے، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ لیکن احسان خاص اصطلاح میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو ہر عبادت کو اللہ کے لیے پیش کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پیش کرے گا، اور اس کی حالت کیا ہوگی کہ گویا کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، اللہ رب العالمین سے محبت کرے گا، اس سے عبادتوں کو، تمام عبادات، چاہے وہ نماز ہو، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، یا برائی سے بچنا ہو، جس طرح اللہ چاہتا ہے اس کی مرضی کے لیے پیش کرے گا۔ اس کی حالت یہ ہوگی، عبادت تو ہم بجا لاتے ہیں محبت سے، لیکن ڈرتے بھی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری عبادت کو رد کر دے، اور اللہ اس پر بہتر سے بہتر بدلہ بھی دے گا۔ یہ تو احسان ہے۔ اگر احسان ہمارے اندر داخل ہو جائے تو اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہمارے لیے آسان ہو، آدمی ریاکاری سے بھی دور ہو، ایسا آدمی اپنے عمل پر عجب سے بھی دور ہو، آدمی جو ہے تکبر سے بھی دور ہو۔ اس لیے بات کی ہے کہ آدمی احسان کے درجے پر فائز ہو، کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو کم سے کم یہ چاہیے نا کہ ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ، تاکہ ہم ہر برائی سے دور ہو جائیں۔
وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور باذن اللہ تعالیٰ تفصیل کسی اور موقع پر اللہ ہم سب کو ان تینوں اصول کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور باری زندہ رکھے تو ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے، اس کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں سے اپنے دین کی خدمت لے لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔